وائس کی کتاب اس کا تیسرا باب، وائس کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی آیت نمبر 15۔ اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے۔ ماضی میں اس سے پہلے بھی بے شمار آفتیں آئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کرۂ ارض پر پہلے آفتیں نہیں آئیں۔ اس کرۂ ارض پر بہت سی بیماریاں پہلے بھی آئیں اور اس کی وجہ سے لاکھوں لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ مصر میں ہم آفتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، خدا خود لے کر آیا مصر پر آفتیں۔ آموس نبی کے صحیفے میں خدا خود لوگوں کو دانتوں کی صفائی اور غربت اور وبائیں، بیماریاں ان کی لائف میں لے کر آ رہا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع ہوں۔ اور کئی بار خدا شیطان کو وہ کام کرنے دیتا ہے، جیسا کہ ابھی چاچو نے دعا میں یہ کہا کہ اس کے پیچھے شیطان ہے۔ خدا شیطان کو بھی کام کرنے دیتا ہے، لیکن خدا موقع دیتا ہے اس میں بھی انسانوں کو کہ وہ توبہ کریں۔ ایوب کے قصے کے اندر خدا نے کچھ نہیں کیا تو شیطان نہیں ہے، لیکن اس کو پرمیشن خدا سے ملی ہے۔ اگر خدا نہ چاہے تو کسی بھی صورت میں یہ کرونا وائرس اس دنیا کے اوپر ہولڈ نہیں کر سکتا، لیکن یہ پریویل کر رہا ہے، یہ چھا رہا ہے اس دنیا کے اوپر۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع لائیں۔ اور ماضی میں بھی خدا نے جو آفتیں بنی نوع انسان پر بھیجیں وہ اسی لیے بھیجیں کہ وہ لوگ خدا سے، وہ قومیں خدا سے دور جا چکی تھیں، اور ان آفتوں کی وجہ سے خدا انہیں اس چیز کی طرف واپس لا رہا تھا کہ وہ توبہ کریں۔ آج جو پوری دنیا کے حالات ہیں، مختلف جگہوں پر ہم نے جا کر یہ پیغام شیئر کیا لوگوں کے ساتھ۔ دنیا کے جو حالات ہیں وہ چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو خدا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ گلی محلوں میں چلے جائیں، آپ کو خوف خدا نظر نہیں آئے گا۔ سڑکوں پہ جائیں، دفاتر میں جائیں، شاپنگ مالز میں جائیں، لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ ابھی کرونا وائرس پاکستان میں اس طرح سے آیا نہیں جس طرح بہت سے ملکوں میں وہ آ چکا ہے اور وہاں پر ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ مارکیٹ میں جائیں، چیزوں کے پرائز آسمانوں کو پھر سے چھو رہے ہیں۔ ہر ایک چیز میں 40 50 60 روپے کا اضافہ آپ کو نظر آئے گا۔ مصیبت کے وقت میں بھی لوگوں کو منافع خوری پڑی ہوئی ہے کہ منافع خوری سے کسی طرح ہم پیسے کما لیں، اور ایک چھوٹا سا گروپ ایسا ہوگا جو اربوں روپے کما لے گا اس چھوٹے سے پینک کے اندر، جو 2-3 مہینے پاکستان میں رہے گا یا شاید اس سے کم وقت میں رہے گا۔ چونکہ ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں کہ یہ جلدی جائے، نہ صرف پاکستان سے جائے بلکہ پوری دنیا سے جائے۔ لیکن اس مصیبت کی گھڑی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنا مردہ ضمیر رکھتے ہیں کہ وہ اس میں بھی دہاڑیاں لگائیں گے۔ ماسک جو 5 روپے کا رلتا پھرتا ہے ہمارے یہاں پہ، 5 روپے کے 2 بھی مل جاتے ہیں کئی دفعہ، لیکن وہ 50 روپے کا، 60 روپے کا دے رہے ہیں۔ پھر سینیٹائزر جو ہیں وہ بھی 200-300 روپے ایک سینیٹائزر کے پیچھے بڑھ گئے۔ ایک طرف تو وبا ہے، ایک طرف پریشانی ہے، دوسری طرف لوگوں نے اندھیر مچا دیا۔ تو اس سے سبق ہمیں کیا مل رہا ہے کہ خدا ہمیں اپنے پاس، اس آفت کو لا کے خدا ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ ہم اس آفت میں رہ کے بھی خدا سے دور جا رہے ہیں۔ جو موقع خدا ہمیں دے رہا ہے ہم اس کو ویل نہیں کر رہے، بلکہ ہم لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم کر کے اس آفت کو مزید بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس میں توبہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہو جائے، اس میں ہماری دیہڑی لگ جائے، اور ہمارا جو پچھلے سالوں میں نقصان ہوا ہے ہم اس کو اسی مہینے میں پورا کر لیں، اور کئی ایسا کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہم نے پڑھا کہ خدا جو پہلے ہو چکا ہے اسی کو دوبارہ اس کو طلب کرتا ہے۔ ماضی میں جب خدا آفتیں لے کر آیا تو خدا کا ایک پرپس تھا کہ لوگ توبہ کریں۔ آج بھی جب یہ آفت آئی ہے تو اس میں بھی خدا کا مقصد اور منشا خدا کی یہی ہے کہ لوگ توبہ کریں، لوگ اس کی طرف آئیں، لوگ رجوع لائیں۔ اور اس قدر پریشر ہے، چرچز بھی بند ہیں، مساجد بند ہیں، ایون کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر جرمانہ لگانا پڑا ہے 5 لاکھ سے 10 لاکھ۔ اگر آپ چرچ کھولیں گے، اگر آپ مسجد کھولیں گے، یا آپ کوئی اس کو قانون کو بریک کریں گے تو آپ کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے جرمانہ دینا پڑے گا، اور جیل بھی ہے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا عبادت کو چرچز سے نکال کے گھروں میں لے آیا، خاندانی باتیں قائم ہو رہی ہیں۔ اس کا ایک طرف تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ لو جی چرچ بند ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس برائی میں سے جو خدا بھلائی پیدا کر رہا ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن میں کبھی دعا ہوئی نہیں تھی، جن میں دعا کا کوئی ٹرینڈ ہی نہیں تھا، لیکن آج وہ خاندان مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ خوف سے دعا کر رہے ہیں لیکن وہ خدا کے آئے ضرور ہیں، اور خادم مختلف گھروں میں جا کر ان کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ خدا نے برائی میں سے بھلائی پیدا کی ہے۔ چرچز میں بہت سے لوگ نہیں جاتے، مطلب اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے 20 یا 30 ریشو ہے چرچ میں جانے کی، 70 افراد تو گھر پہ ہی ہیں۔ خدا نے چرچوں سے نکال کے عبادت کے پلان کو پلانٹ کر دیا فیملیز کے اندر، گھروں کے اندر۔ بچے بھی بیٹھے ہیں، بہنیں بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جو حقہ پیتے ہیں وہ بھی آئیں اور خدا کی بندگی کریں،
خدا کی پرستش کریں، خدا کی طرف آئیں. اور خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب چرچز کھلیں گے دوبارہ سے تو چرچوں میں لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی. آمین. ہمیں ایمان سے ان چیزوں کا پہلے سے پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا ان کاموں کو اسی طرح سے کرتا ہے. اور جب کبھی بھی وبائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو دو ہی راستے ہیں. کچھ لوگ اس میں سے زندگی کی راہ پالیں گے، کچھ اپنے لیے موت کا تالا ڈبل کر لیں گے، ہے نا. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں منافع خور لوگ، وہ اپنے آپ کو زیادہ جہنم کا وارث بنا لیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی میں خدا کی طرف آئیں گے. جن لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں ہوا وہ تو خوف زدہ ہیں، لیکن جن لوگوں کو ہو چکا ہے ان کے لیے کیا ہوپ ہے؟ ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ خدا سے مدد مانگیں، کیونکہ ویکسین تو ہے کوئی نہیں. اگر ویکسین ہو تو 5,000 کا بھی ٹیکہ ہوگا تو ہر بندہ لگوا لے گا، قرض اٹھا کے لگوا لے گا. لیکن ویکسین ہے ہی نہیں اس کی. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا وکٹم بن چکا ہے اس کے لیے واحد حل خدا ہے. وہ خدا کے پاس آئے، وہ خدا سے منت کرے گا، خداوند میری سے جان چھڑا. اور جب وہ خدا سے فریاد کرے گا، خدا سے منت کرے گا، خدا اس کو معاف کر دے گا. بہت سے لوگوں کو اس بیماری کے اندر خدا کا شخصی تجربہ ہونے والا ہے، یہ میرا ایمان ہے. خواہ وہ دنیا کسی بھی حصے میں، اس بیماری کی وجہ سے لوگ شخصی طور پر خدا کو جانیں گے اور خدا کو پہچانیں گے کہ خدا قدرت والا ہے، خدا موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے. آمین. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ماضی میں پہلے کبھی ہوئی نہیں. اس کے نام فرق تھے. طاعون کسی زمانے میں آپ کو پتا بیماری آئی تھی، وہ چوہوں کی وجہ سے آتی تھی، ہر بندہ خوفزدہ تھا. چند ممالک اس کی گرفت میں آئے تھے اور اس کے بعد وہ بھی ایسی تھی بیماری کہ کوئی کسی کے پاس جاتا تھا تو وہ لگ جاتی تھی. بڑے لوگ اس میں بھی مرے تھے. ڈینگی آیا، ڈینگی سے دنیا بڑی خوفزدہ ہو گئی. یہ بھی ایک آفت کی طرح ہی تھا. اس سے پہلے کوئی نہیں. کانگو آ گیا، اس کو دنیا نہیں جانتی تھی. اس سے پہلے ماضی میں زلزلے آئے ہیں بہت سے ملکوں کے اندر، زلزلے آئے ہیں، سیلاب آئے ہیں. یہ آفتیں تو ہیں، آندھیاں آتی ہیں. امریکہ کے اندر ایسے ایسے طوفان آتے ہیں جو جو پوری اسٹیٹس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. بہت میسو لیول کے اوپر نقصانات ہوتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب کبھی طوفان آتا ہے تو طوفان کے آتے ہی ہر بندہ دعا کرنی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ایسی قوت ہے جس کو ہم نہیں روک سکتے. ایک ایسی قوت ہے، اس کے آگے کوئی روک تھام نہیں ہے. جب سیلاب کا پانی آتا ہے اس کے آگے کتنا بھی کوئی دلیر آدمی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے آگے کوئی انسان کھڑا نہیں رہ سکتا. ماں سوا اس شخص کے جو خدا کے شیلٹر کے نیچے آ جائے گا وہ بچ جائے گا. خواہ وہ وکٹم ہے، خواہ وہ وکٹم نہیں ہے، خواہ وہ اس کا شکار ہو چکا ہے، خواہ وہ اس کا شکار ابھی نہیں ہے. جو اس کا شکار نہیں ہے اگر وہ خدا ان کے پاس آ جائے گا وہ بچ جائے گا. اگر کوئی اس کا شکار ہو چکا ہے اور وہ کرائسٹ کے بلڈ کو اپنے اوپر لے لے گا وہ بچ جائے گا. آمین. دونوں صورتوں میں خداوند لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. اور ابھی یورپ کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی تھریٹ دی ہے کہ یورپ میں قریب 4 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہونے والے ہیں. عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اب اس کا جو زیادہ جھکاؤ ہے وہ یورپ کی طرف ہے. یورپ اس کا وکٹم ہوگا. اور یورپ کے اندر بے شمار چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کو واقعی اپنی بری طرح سے لپیٹ میں لے چکا ہے، جس میں اٹلی سارے فہرست ہے. تو وہ ٹوٹلی طور پر اس کے نرغے میں آ چکا ہے اور وہاں پہ بہت سی اموات ہو رہی ہیں. جہاں پر یہ خوف اور پریشانی کا سبب ہے وہیں پر یہ بہت سے لوگوں کے ایمان کی ترقی اور تقویت کا باعث بھی بنے گا، کیونکہ ایماندار لوگ اور خداوند کے حضور آئیں گے، خداوند سے زور پائیں گے، خدا سے قوت پائیں گے، خدا سے تسلی پائیں گے. تو اس سارے مشکل وقت میں ہم نے دعا کرنی ہے کہ خداوند لوگوں کو توفیق دے کہ وہ توبہ کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایماندار کو یہ پریئر کرنی چاہیے اس وقت کہ خداوند جو اس کا مقصد ہے کہیں وہ مقصد فوت نہ ہو جائے. اگر اس کی ریمیڈی مل جاتی لوگوں کو تو توبہ کی طرف تو لوگوں نے کوئی نہیں آنا. میرا کہنے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ یہ بیماری بہت ہی لمبی ہو جائے، یہ وبا پوری دنیا کو گھیر لے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ لوگ اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کریں اور وہ جو بٹرنس ان کے اندر ہے وہ اس سے باہر نکلیں اور خداوند کے حضور سرنڈر کریں. آج انسان کے اندر بڑی بٹرنس ہے اور میں اکثر یہ دیکھتا ہوں سڑکوں کے اوپر جب میں جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس زمین پر بے شمار انسان ایسے ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جانوروں کا کیا ہے؟ روٹی کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں اور آوارہ پھرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر کسی ٹرک کے نیچے آ جاتے ہیں یا انہیں کو بیماری لگ جاتی ہے اور مر جاتے ہیں. یہ جانور کی لائف. آج بہت سے انسان بھی جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ناشتہ کر لیا، دوپہر کو کھانا کھا لیا، رات کو ڈنر کر لیا، رات کو سوتے ہوئے 2-3 فلمیں دیکھ لیں، جب نیند آ گئی کئی دفعہ ٹی وی بھی نہیں بند کر سکتے. مطلب اتنے کو اوور ہو جاتے ہیں کہ انجی لگا ہی سو جاتے ہیں، سویرے پھر کو اور اٹھ کے بند کر دا ٹی وی. یہ کیا لائف ہے؟ نہ وہ کلام پڑھ رہے ہیں، نہ وہ خدا کو جانتے ہیں. اور پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں وہ چھرا تیز کر کے نکلتے ہیں. جیڑا بندہ آئے گا میں اٹھا دیاں گا، کسی کو 1000 ٹوک لاں گا، کسی کو 1500 ٹوک لاں گا، ہیں جی کسی کو چھوڑوں گا نہیں میں. دھوکہ دہی، نا معاف کرنا اور دوسروں پر الزام لگانا، اس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں. بچے پیدا کر لیتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، نہ ان کو تعلیم دلواتے ہیں. بچے اپنے ماں باپ سے بڑھ کے جاہل
نکلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کس سے سیکھنا ہے؟ جب باپ گالیاں نکال رہا ہے، ماں گالیاں نکال رہی، باپ شراب پی رہا ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہے، باپ فراڈ کر رہا ہے، لوگوں سے دھوکے کر رہا ہے، تو بچے نے کیا سیکھنا ہے؟ تو کیا یہ حیوانیت نہیں ہے؟ یہ انسان تو نہیں ہے؟ میں نے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ یہ میری انسان اگر حمد نہیں کر رہا تو پھر وہ جانور ہے، کیوں جی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندگی کرے، تو جب وہ خدا کی بندگی نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ انسان تو نہیں ہے، خدا کو ہی نہیں جانتا جس نے اس کو بنایا ہے، وہ اس کو جانتا ہی نہیں تو وہ انسان کی کیٹیگری میں تو نہیں آتا۔ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان جانور ہے، وہ واقعی بہت سے لوگ جانور ہی ہیں، کیونکہ ان کی خصلت جانوروں جیسی، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے ہیں اور دوسروں کی تذلیل کا باعث بنتے ہیں، اور فخر محسوس کرتے ہیں جب ان کے سامنے کسی دوسرے کی تذلیل ہو رہی ہو۔ تو سڑکوں پہ بے شمار ان کی اتنی غلیظ زبان ہے، حالانکہ وہ دوست ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کی ماں بہن کو اتنی گندی گالیاں نکال رہے ہیں، اس سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ انسانوں کا شیوا تو نہیں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ بہت سے لوگ جو خدا سے دور ہیں، وہ اس پینک کے اندر، اس پریشر کے اندر خداوند کی طرف رجوع ہوں اور وہ اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا ان وباؤں کے سرکل کو واپس لاتا ہے، مختلف سالوں میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، دوبارہ مختلف ناموں سے آ جاتی ہیں، کچھ مخصوص علاقوں کے لیے ہوتی ہیں، چند ملکوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ایک عالمگیر ہے، اس کو ایک عالمگیر وبا ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو جب یہ ایک عالمگیر وبا ہے تو اس کے ریزلٹس بھی بہت زیادہ آنے والے ہیں، کیونکہ یہاں پر کلام بھی سنایا جا رہا ہے اس سارے پیریڈ میں، انہی ملکوں میں خدا کلام بھی ان تک پہنچا رہا ہے، ان لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم رائٹ سائڈ پہ آ جائیں۔ جیسے یونگے چو کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں اس کی کتاب میں چوتھے رخ میں، جب اس کو ٹیوبر کلوسز ہوئی، طبیعت ہوئی، وہ اس وقت کی بات کرتا ہے جب اس کا علاج بھی ممکن نہیں تھا، اس وقت اس بندے کو سیپریٹ کر دیا جاتا تھا۔ آج تو اس کا علاج ہے، 9 مہینے کا 6 مہینے کا کورس ہے، کرو تو اس سے آزاد ہو جاؤ۔ لیکن جس وقت میں اسے ہوئی تھی اس وقت اس کا علاج اتنا آسان نہیں تھا، علاج اتنا سستا نہیں تھا، اور وہ کہتا کہ میں موت کے لیے تیار تھا۔ لیکن پھر ایک بچی اس کے پاس پہنچتی ہے، وہ اس کو بائبل دیتی ہے، وہ اس کو ابھارتی ہے کہ تو خدا کا کلام پڑھ۔ چونکہ وہ بیماری کا وکٹم تھا، اس کو پتا تھا کہ موت یقینی ہے، میں بہت جلد مر جاؤں گا، تو اس نے فیصلہ کیا چلو میں نے اپنے دیوتاؤں سے تو دعا کیا، میرے دیوتا تو جواب نہیں دے رہے، تو اب پھر اس نئے خدا کو، اس نئے دیوتا کو ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا، اور جب اس نے ٹرائی کی، جب اس نے خدا کی طرف رخ کیا، جب اس نے خدا سے دعا کی، تو خدا نے اس کو جواب دیا، خدا نے اس کو شفا دے دی۔ اس سارے پینک کے اندر وہ لوگ جو اشتراکی ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، ایسے لوگ جو مسیحی نہیں ہیں، دوسری اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ اس کے وکٹم بن چکے ہیں تو وہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوں گے اب ہم زندگی پانے کے لیے کیا کریں، کس کی طرف آئیں، ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے۔ یہ سوال جب کسی شخص کے ذہن میں جنریٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہو، جب وہ موت کے منہ میں ہو، تو اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ میری اپنی پرسنل لائف کا بھی ایکسپیرینس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا اس برائی میں سے بھلائی پیدا کرنے والا ہے، اور جو بات ہم نے پہلے شیئر کی ہے کہ ایک اس کی شکل تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جی چرچ بند ہو گئے اور شیطان نے حملہ کر دیتا، لیکن دوسری طرف ہم اس کو خدا کی حکمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ میری نظر کے مطابق شیطان کا اگر یہ حملہ تھا بھی تو خدا نے اس کا بیسٹ وے یہ نکالا کہ خدا نے اس دعا کو جو کہ صرف چرچ میں ہی ہوتی تھی، خدا نے گھروں کے اندر اس کو سپریڈ کر دی۔ آج لوگ بیٹھے ہوئے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اٹس مین کہ خدا بہت حکمت والا ہے، خدا بہت عقل مند ہے، اور شیطان یا دنیاوی نظام کبھی بھی خدا کو مات نہیں دے سکتا۔ خدا کی پلاننگ کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو پوری دنیا کے اندر ایک بڑی فصل کاٹی جانے والی ہے، اور اس میں بہت سے لوگ خدا ان کے پاس آئیں گے۔ آمین۔ خدا ان کو قبول کریں گے، خدا ان کی تمجید ہوگی، خدا ان کی ستائش ہوگی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہوہ خدا زندہ خدا ہے، اور یسوع مسیح اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا نجات دہندہ ہے۔ آمین۔ تو خداوند ان چیزوں کو دوبارہ سے بلا لیتا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو جو اس کا ازلی منصوبہ ہے کہ لوگ توبہ کریں، دوبارہ سے لوگوں کو الرٹ دے۔ تو کرونا وائرس جو ہے یہ لوگوں کو الرٹ دے رہا ہے کہ خدا کی طرف رجوع لاؤ، اور جیسے ہی لوگ خدا کی طرف رجوع لائیں گے اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے شکر گزاری کریں اس بات